اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دورہ قرآن پاک میں آج آغاز کریں گے پارہ نمبر 26۔ سب سے پہلے پارہ نمبر 26 کے جو احکامات ہیں، اس میں جو صورتیں ہیں، اس کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے اوپر گفتگو شروع کرتے ہیں اللہ کے حکم، اس کی عطا کی ہوئی توفیق سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت فرمانے والے۔ 26ویں سپارے میں انشاءاللہ ہم ابتدا کریں گے۔ اس میں بہت سی صورتیں، بہت سے احکامات موجود ہیں۔ سورہ احقاف جس کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ، اس کی ابتدا کریں گے۔ سورہ احقاف کی ہر صورت کی طرح وجہ تسمیہ کیا ہے، کیا خاص احکامات ہیں، کیا سبب ہے جو اس کا نام احقاف رکھا گیا، اس صورت کا موضوع، اس کا مین جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس صورت کی ابتدا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کے جو نظریات اور ان کے اعتراضات ہوا کرتے تھے اس کا تذکرہ کیا، اور ان اعتراضات کے جوابات، یعنی جو بھی لاجیکل، نقلی اور عقلی دلائل ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر ایگزامپلز دی گئیں، دو پیٹرن ہیں، دو نمونے ہیں اور ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں، اپوزٹ ہیں، حق اور باطل کا، سچ اور جھوٹ کا، صحیح یا غلط کا، علم یا جہالت کا۔ تو یہ جو کمبینیشن ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت عطا کریں، چاہے وہ دنیاوی ظاہری نعمت ہو، چاہے وہ انسانی شکل میں، اولاد کی شکل میں نعمت ہو، ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، نیک اولاد کیسی ہوتی ہے اور جو فاسق اولاد ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ وہ دونوں کا کمپیریزن یہاں پر کیا گیا ہے، ایک اچھا لڑکا یا اچھی اولاد اور ایک برا یا بدبخت لڑکا یا بری اولاد۔ پھر اس صورت میں قوم عاد کا قصہ بھی بیان کیا گیا، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب سے جو عذاب آیا اس کا ذکر کیا گیا، عذاب کی نوعیت کیا تھی۔ اور اہل مکہ کا چونکہ گزر ہوتا تھا ان مقامات سے، ان جگہوں سے، اور وہ تاریخ سے واقف تھے، تو ان کو اور زیادہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یا عبرت حاصل کریں، غور و فکر کریں۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی پیاری سورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی ہے۔ اس صورت کی وجہ تسمیہ نام سے بہرحال ظاہر ہے، لیکن گفتگو کر لیں گے۔ اور کفار اور مومنین کا کمپیریزن، وہ جو انکار کر دے اور وہ جو مان لے، دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں گروہوں کا وجود، ان کی زندگی کا مقصد، ان کی کوششوں کا محور، یعنی ایک گروہ اللہ کی رضا چاہتا ہے اور ایک شیطان کو راضی کرنا چاہتا ہے، ایک حق پرست ہے اور ایک باطل کا پیروکار ہے۔ سورہ محمد کا جو مین بیسک اگر آپ پوچھیں موضوع، اس کا ٹاپک کیا ہے، تو وہ قتال ہے، راہ خدا میں ان لوگوں سے لڑنا جو آپ کو لڑنے پر، لڑائی پر مجبور کر دیں اور جنگ کی صورتحال پیدا کر دیں۔ پھر اس صورت میں جنگ کا تذکرہ، جنگی قیدیوں سے جو معاملات ہونے چاہیے، لین دین، ان کے احکامات، جنگی قیدیوں کی ہسٹری کیا تھی، غلاموں کا کیا رواج تھا، غلاموں کی ہسٹری کیا تھی، اس پہ بھی مختصر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دین اسلام کیسے انسانیت کا یا حقوق انسانیت کا علم بردار ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کیسے حسن سلوک کر کے غلاموں کو آزاد کیا اور وہ ساری مثالیں قائم کی، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ اور دین پر استقامت کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، جنت کی جو ایک کہنا چاہیے کہ تصویر کھینچی گئی ہے، ایک کوئک ڈسکرپشن، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اس کا بھی تذکرہ کر لیں گے۔ اور پھر آیات قتال سن کر ایک جو سامع تھا، سننے والا تھا، اس کا رد عمل وہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہوا کرتا تھا، اس پہ گفتگو ہوگی۔ پھر سورہ فتح، فتح کا مطلب، اس کی وجہ تسمیہ، شان نزول، بہت بڑی بشارت تھی اہل ایمان کے لیے اس صورت کی شکل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا، اور جیسا کہ ہم عرض کرتے رہے ہیں اور بتاتے رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرہ کی نیت سے سفر فرمایا ہجرت فرمانے کے بعد، پھر ان کو اس جگہ سے، بیت اللہ کے طواف سے، اس کی زیارت سے، مناسک ادا کرنے، عمرہ ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ وہاں جو صورتحال بنی اور وہ صورتحال اینڈ اپ ہوئی
ट्रीटी के ऊपर हुदैबिया का जो मुआहिदा हुआ था, वो दरअसल उसकी हैसियत क्या थी उस मुआहिदे की, उसकी अहमियत क्या थी, उसका नतीजा क्या निकला, इंशाअल्लाह उस पर भी बात करेंगे। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जो एक बात फैल गई थी कि मुशरिकों से वो गुफ्तगू फरमाने गए थे, तो देर तक नहीं लौट कर आए, तो वो एक खबर फैल गई थी कि शायद मुशरिकों ने उनको नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर दिया। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बैयत ली थी, बैयत कह लीजिए या बैत कह लीजिए, एक हलफ लिया था, एक वादा लिया था, आसान लफ्जों में कहूं, असहाबे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उस वादे का, उस बैयत का, उस हलफ का तस्करा अल्लाह ने बड़ी शान से कुरान पाक में फरमाया और उसका नाम रख दिया गया बैत रिजवान, यानी तारीख में वो बैत रिजवान के नाम से मशहूर हो गई। क्यों बैत रिजवान उसको कहा जाता है? इंशाअल्लाह सुलह हुदैबिया, बैत रिजवान बड़ी फेमिलियर टर्म्स हैं आप सबके लिए भी, इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेंगे। फिर इसमें फतह मुबीन का तस्करा किया गया कि अल्लाह ताला एक बशारत दे रहे हैं, आने वाले वक्त की खुशखबरी दे रहे हैं कि अब जो एक इनकलाब आने वाला है, ये जो मुआहिदा किया है इसमें अमन कायम हुआ और उसकी वजह से चेंजेस क्या है, इनकलाब क्या आया, उस पर भी इंशाअल्लाह बात करेंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर दोनों गिरोहों की बात की, एक वो है जो हक के तलबगार हैं और एक वो है जो बातिल के परस्तार हैं। और दोनों गिरोहों का जाहिर है कि चूंकि अमल अलग है, नियत अलग है, तो नतीजा भी अलग अलग होगा। और फिर बैत करने वालों को जो रजामंदी की खुशखबरी दी गई, मस्जिद हराम के बारे में अल्लाह के हबीब के उस ख्वाब का तस्करा फरमाया गया। इसके बाद सूरह हुजरात, बड़ी ही खूबसूरत सूरह, मुआशरती आदाब, मैनर्स के बारे में खास तौर पर, चाहे वो मैनर्स बारगाह रिसालत के हों, आदाब बारगाह रिसालत हो, और चाहे हमारे आपस के मामलात हों। बड़ी खूबसूरत सूरत है और इंशाअल्लाह इसको मिस नहीं करेंगे, जरूर इसके ऊपर खास मौजूआत पे बातचीत करेंगे, इसकी खसूसियात पे बात करेंगे, इज्तिमाई और मुआशरती, यानी एक सोशली भी और इंडिविजुअली भी, और एक मुआशरे में जो रहते हुए आदाब होने चाहिए, जो अल्लाह की तरफ से अहकामात अता किए गए, उन पे भी बातचीत की जाएगी। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, जिसको हम कहते हैं अखुवत, भाईचारा, ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड कह लीजिए, तो उसकी अहमियत और उसके ऊपर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। और मुआशरे में जो खराबियां, बुराइयां और जो हालात इस वक्त हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे। बाहमी ताल्लुकात की खराबी का जो बड़ा सबब है, रीजन क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में तालीमात क्या है, इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी। फिर सूरह काफ जो है, एक लेटर है कौफ, तो इंशाअल्लाह इसकी वजह तस्मिया पर, इस सूरत की खुसूसियात पे बात करेंगे। सूरत की इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक की 6 बार कसम उठाई है, और बड़ी अजमत वाली बात है ये कि अगर अल्लाह ताला कुरान पाक की कसम उठाते हैं, तो जाहिर है कि एक तो कुरान की अजमत, एक उस बात की संजीदगी कि कितना ज्यादा उसके ऊपर ताकीद है, एम्फसाइज है, उससे कसम उठाने से ये भी बात साबित हो रही है। मुशरिकीन के जो ताजुब होते थे, जो एतराजात होते थे, जो एक वो कहते हैं ना कूजे का मेंढक, बात लोग कहते हैं कुएं का मेंढक, इट्स फाइन, अब कूजे का मेंढक कहें, कुएं का मेंढक कहें, लिमिटेड अप्रोच के कुछ लोग दुनिया में होते हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वसीउल दिमाग, वसीउल जहन नहीं होते, और वो समझते हैं कि जितना हमें पता है बस वही दुनिया है, और जो उन्होंने देखा नहीं है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो ये नजरिया, ये अप्रोच, ये नफ्सियात, मेरे आपके हम सबके घरों में भी कभी कभी ऐसे लोग होते हैं। वो बहुत, उनको आप बहुत क्रिटिसाइज नहीं करते, कभी ये नहीं कहते बहुत ही बुरे हैं, मगर ये एक बहुत हेल्दी माइंड की भी निशानी नहीं है कि कुछ जिद्दत पसंद नहीं करते, हकीकत को तस्लीम नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं है, स्टेरियोटाइप हैं या ऑर्थोडॉक्स हैं, तो वो किस हद तक हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो चीज लिमिट से निकल जाती है तो उसके असरात क्या होते हैं, मजहब पे भी पड़ सकते हैं, मुआशरे पर भी, और फैमिली लाइफ पर भी, आपके आपस के ताल्लुकात पर भी। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तकजीब के लिए, अल्लाह को जुटलाने के लिए जो उन्होंने तरीके अख्तियार किए, उसका भी तस्करा किया गया, और अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का और कुफार के हालात का भी जिक्र इसमें खूब अच्छी तरह से वजाहत से फरमाया। फिर सूरह ज़ारियात है, उसकी वजह तस्मिया पे, यानी उसका नाम क्यों ऐसा रखा गया, क्या हिकमत थी, उस पर भी बात करेंगे। इस सूरत की इब्तिदा
میں اللہ تعالیٰ کی پیارے احکامات اور متقین کی صفات، تقوی والے جن کو ہم کہتے ہیں نا اولیاء الزام، بزرگان دین، تو وہ کون ہیں، کیسے ہیں، ان میں کیا صفات ہونی چاہیے؟ فیورٹ اللہ تعالیٰ کے اور معزز ترین اور سپیریئر لوگوں میں وہ متقی کہلاتے ہیں، اور متقی کیسا ہونا چاہیے، اس میں صفات کیا ہونی چاہیے، وہ بھی تذکرہ یہاں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کی، اپنی قدرت کی دلیلیں، بہت سارے کائنات سے دلائل پیش فرمائے۔ وہ دلیل خود انسان کی اپنی زندگی، اس کے آس پاس کا ماحول، جس زمین پر وہ بس رہا ہے، جس آسمان کے نیچے وہ ہے جی رہا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور رزق جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ بھی، زندگی اور اس کے اسباب جو اللہ نے عطا فرمائے وہ بھی، یہ ساری کی ساری نعمتیں، اور مہمان فرشتوں کی آمد کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا۔ انشاءاللہ یہ تمام ٹاپکس جس پر بھی میں نے گفتگو کی ہے، آج ہم 26ویں سپارے میں ان کو دیکھتے ہیں کیا احکامات ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے جاننا ہے، سیکھنا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص سوچے گا کہ میرے لیے اس میں کیا ہے، مجھے کون سی نصیحت کی گئی ہے، میرے لیے کیا ٹپ ہے، میرے لیے کون سا راستہ ہے، میرے لیے کیا انسٹرکشن ہے، یہ سوچ کر قرآن پڑھا کریں۔ پھر دیکھیے کہ کس طرح انشاءاللہ یہ قرآن ہماری زندگیوں کو سلائٹلی بدلتا چلا جائے گا، اور وہ حق ہم ادا کر سکیں گے جو قرآن پاک کا حق ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب سب سے پہلے جو سورت آئی سورہ احقاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف مکی سورتوں میں سے ہے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 46 اس کا نمبر ہے، جبکہ اگر آپ نزولی ترتیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں جس طرح نازل ہوئی تھی تو 66۔ اس سورت کی آیت مبارکہ 21 میں ایک علاقے کا، ایک جگہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، احقاف، جیسے کہتے ہیں نا وہ بستی تھی، وہ ایک علاقہ تھا، وہ جگہ تھی، تو اسی نسبت سے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احقاف فرمایا۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم عاد کے بھائی یعنی ان کے ہم قوم حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، اور وہ جو جگہ تھی جہاں پر وہ بس رہے تھے، اس کا تذکرہ۔ اس سورت کا جو بیسک ٹاپک ہے، باقی مکی سورتوں کی طرح بنیادی عقائد پر زیادہ گفتگو کی گئی ہے، بیسک کریڈ جو ہیں اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات ہیں۔ سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی سچائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور حشر یعنی قیامت برپا ہوگی، دو بہت بڑی سچائیاں، دو بہت بڑے عقیدے، توحید اور آخرت۔ obviously بیچ میں رسالت ہے، مگر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ توحید کا بھی پتہ رسولوں کے ذریعے چلا، اور آخرت کا بھی پتہ رسولوں کے ذریعے چلا۔ تو یہ دو نظریات جو ہے نا کہ اللہ موجود ہے، لا شریک ہے، اور ہمارا مرنا ہمیں ختم نہیں کر دے گا، ہماری موت ہمیں مٹی میں نہیں ملا دے گی، بلکہ یہ صرف ٹرانسفارم کرے گی، یہ ہمیں ٹرانسفر کرے گی، یہ ہمیں ایک دنیا سے دوسری جگہ منتقل کرے گی۔ وہ ایک ایسی جگہ ہمیں منتقل کرے گی جہاں ہمارا جو ریزیڈنس پرماننٹ ہوگا، اور یہ جہاں ہم اب ہیں یہ ہماری ٹیمپرری ایک قرارگاہ ہے، قیام کی جگہ ہے۔ جیسے ایک مسافر جہاں جہاں ٹھہرتا ہے، ہوٹلز میں ٹھہرے، ایئرپورٹس پہ رکے، سٹی میں بیچ میں آ کر کسی کے گھر میں رک جائے، مسافر ہے، وہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے۔ یہ مثال یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی حشر کو بھی سمجھ لیں کہ حساب کتاب ہوگا، جمع کیے جاؤ گے، دن قائم کیا جائے گا۔ بتوں کی مذمت کی گئی، جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں امید ڈال دی تھی اور اللہ تعالیٰ سے ان کو دور کر دیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ بت خود تو نہیں کریٹ ہو گئے تھے، تو نہ ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پوجو۔ تو وہ لوگ جو بت پرستی کرتے ہیں یا اللہ کے سوا، بت صرف وہی نہیں ہوتے جو پتھر سے مجسمے بنائے جاتے ہیں، ہمارے اپنے اندر بھی بت ہیں، ہماری ایگو، ہمارا نفس، ہماری انا، یہ سب بھی تو بت ہیں ہمارے، تو ان سب کو بھی ہم نے توڑنا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنہوں نے دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کر، ان کی مذمت کی گئی،
حالانکہ نہ وہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ نفع نقصان ان کے اختیار میں تھا، اور نہ ہی وہ اپنے پکارنے والوں کی کوئی دعا کو سن سکتے تھے۔ تو کفار کے باطل معبودوں کا جواب دینے سے بے بسی اور ان کے پکار سے بے خبر ہونے کا بیان کیا جا رہا ہے۔ فطری بات ہے، انسان مدد میں اس کو پکارتا ہے جو مدد کرنے کے لائق ہو، اور ابھی چونکہ وقت نہیں ہے اور نہ میرا یہ موضوع ہے، تو میں یہ عرض کر دوں کہ بڑے بڑے ولی کہ جن کو ہم پکار رہے ہیں، جن سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، جبکہ دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، وسیلہ واسطہ وہ ایک الگ بات ہے، مانگنا کسی سے نہیں ہے، مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ تو جن کو ہم پکار رہے ہیں یا کم علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی غلط لیکچر یا تبلیغ یا کسی غلط مبلغ کی وجہ سے، ان کے اپنے اقوال، ان کی اپنی تعلیم یہ تھی کہ اگر کوئی شخص رسیوں سے کسی نے اس کو باندھ رکھا ہے، جکڑ دیا ہے رسیوں میں، آپ کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے، آپ اس کی طرف مدد کے لیے دیکھیں گے، جب آپ دیکھیں گے کہ یہ تو خود بندھا ہوا ہے سر سے پاؤں تک، تو آپ کو امید نہیں رہے گی کہ یہ مجھے کیا بچائے گا، یہ میری مدد کیا کرے گا، یہ تو خود بندھا ہوا ہے۔ تو یہ جو میں نے مثال دی ہے، یہ میں نے اپنے ذہن سے نہیں دی مثال، یہ میں نے آپ کو ایگزیکٹلی بزرگان دین کے اقوال نقل کیے، جب لوگ ان کے پاس آتے تھے نا اور بڑی ان سے امیدیں لے کر آتے تھے، تو وہ اس طرح سے ان کی تربیت فرماتے تھے کہ تم ہم سے کیا چاہتے ہو، ہم سے کیا مانگتے ہو، ہم تو خود بے بس ہیں، لاچار ہیں، اس رب کے حکم کے آگے بندھے ہوئے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، ہمارے دل میں اس کا تقویٰ ہے۔ تو یہ مثالیں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں کہ آپ مدد کے لیے اس کو پکاریں جو حاضر ہو، موجود ہو، اختیار رکھتا ہو، مدد پر قادر ہو، آپ سے محبت بھی کرتا ہو، آپ کو پتا ہو کہ یہ مدد اس دروازے پر کھٹکھٹایا تو جواب ملے گا، اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹ کر جائے گا۔ بہت سی زندگی میں لوگ ہوتے ہیں، میں تو خود یہ دیکھتی ہوں، بہت سی دفعہ مشکل آ جاتی ہے، لیکن آپ کو بھی مجھے بھی اندازہ ہے کہ اس شخص سے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتا ایک وجہ، یعنی اس کی بے بسی اور لاچاری، یہ کچھ کرے گا نہیں دوسری وجہ، کہ وہ آپ سے اس کا کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، آپ سے اس کو کوئی محبت نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ لیٹ ڈاؤن ہی ہوں گے، آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ کچھ کرے گا بھی نہیں اور ایک سوال کی بے عزتی بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ تو یہ سوال جہاں رسوائی نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی، جہاں وہ بے بس، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم ہیں تو بہت سنسیئر لیکن ہم بے بس ہیں، کسی کی مدد کرنا چاہتے تو ہیں مگر کر نہیں سکتے۔ بہت ممکن ہے بہت سے لوگ ہم سے بھی اسی طرح ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ سوچیں انہوں نے ہمارا کام نہیں کیا، مگر یقین جانے کہ کئی دفعہ ہمارے اختیار میں چیزیں نہیں ہوتی، ہم کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور جو کرنا ہی نہ چاہیں وہ تو پھر اور ہی الگ بات ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کسے پکار رہے ہو، کس کو مدد کے لیے بلا رہے ہو، جو خود بے بس ہیں اور بندھے ہوئے ہیں، تمہارے تراشے ہوئے ہیں، تمہارے اپنے محتاج ہیں، تم نے انہیں بنایا، نہ وہ تمہاری پکار سن سکتے ہیں، نہ تمہارے حال کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں واضح فرمائی۔ پھر مشرکین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو اس پر مختلف شبہات اور اعتراضات کرتے تھے، کبھی تو اس کو سحر یعنی جادو کہتے تھے۔ اب یاد رکھیے کہ جادو کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے، اللہ کو پسند بھی نہیں ہے، ایک شیطانی کام ہے، اور شیاطین نے انٹروڈیوس کیا ہے۔ تو اللہ تعالی نہ تو فرما رہے قرآن جادو ہے، اور نہ معاذ اللہ میرے محبوب جادوگر ہیں، نہ وہ جادو کرتے ہیں، نہ ان پر جادو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ شیطانی کاموں سے اور شیطانی حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ڈیبیٹ اس پہ کبھی ڈیٹیل میں کریں گے، چونکہ وقت بہت ہی محدود ہے، تو یاد رکھیے کہ کبھی کہتے تھے کہ یہ تو جادو کر دیتا ہے قرآن، سنتے جاؤ تو کچھ ہو جاتا ہے اثر۔ کبھی کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پر جادو ہوا ہے، کبھی کہتے تھے یہ جادو کر دیتے ہیں، یعنی ایکٹیو پیسو دونوں کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں جادوگر ہیں، کبھی کہتے تھے مسحور ہیں، یعنی ان پر جادو ہو گیا ہے۔ معاذ اللہ، قرآن نے نفی کر دی، نہ میرے نبی جادوگر ہیں نہ مسحور ہیں، اور کافر یہ کہتے تھے کہ نبی پر جادو ہوا ہے۔ تو یہ بھی بات غور طلب ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ اور پھر کبھی کہتے تھے کہ خود تراش لیا ہے، معاذ اللہ۔ کبھی ایمان والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر یہ ایمان کوئی بڑی خاص اور اچھی چیز ہوتی تو کیا آپ کے اوپر ایمان لانے والے یہ مساکین غربا جو مالی حیثیت میں کم ہے، یعنی کہ بہت ہائی فائی نہیں ہے، بہت ہی زیادہ کوئی لیڈ کلاس نہیں ہے، بہت زیادہ کوئی رچ نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ دین کو اور مذہب کو دنیا کے میٹر سے آپ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے محبوب بندے کو آپ اس طرح محبوب سمجھے جس پر اللہ کی رحمت ہے۔ اگین میں نے وہی کہا، شیطان پہ بڑی رحمتیں تھی، فرعون کے پاس دنیا جہان کا ہر جو کہتے ہیں نا اسباب، مال متاع، فوج، جو بھی ظاہری دنیا میں آپ کو لگتا ہے کہ ترقی کی چیزیں علامتیں ہیں، فرعون کے پاس بہت تھی، شداد کے پاس بہت تھی، نمرود کے پاس بہت تھی، حامان کے پاس بہت تھی۔ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا وہ فیورٹ تھے اللہ کے؟ کیا اللہ کی ان پر رحمت ہوئی تھی؟ اس لیے یہ جو کافر تھے، یعنی یہ کافرانہ اپروچ ہے، معاذ اللہ۔ ہم بھی ایسے سوچنا شروع ہو گئے، لیکن یہ کفار کے کانسیپٹس ہیں کہ وہ کسی انسان کے اچھے یا برے ہونے کو اس کی مالی حیثیت سے جج کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ دین اور مذہب کوئی بڑی کوئی کام کی چیز ہوتی اور خاص چیز ہوتی تو اس کے اوپر رئیس، سردار اور اپر کلاس کے لوگ اس کے اوپر توجہ کرتے۔ آپ کے پاس بلال حبشی جیسے، صہیب جیسے، رومی جیسے، اور عمار جیسے، اس طرح کے آپ کے پاس اصحاب ہیں۔ تو یہ ان کا کانسیپٹ تھا، اور یہی بات یہاں بتا دی گئی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ خاص چیز ہوتی ہم سبقت لے جاتے، ہم ان سے پہلے اسلام کو قبول کر لیتے۔ معاذ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ محض ان کے اعتراضات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات بھی یہاں پر عطا فرما دی۔ اور وہی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو دنیا میں سے کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیا جاتا۔ یہ بات مشکل ہے ہمیں سمجھنا، لیکن جو سمجھ لے گا تو نجات پا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ احقاف میں اور بھی مثالیں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یوں بات کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر استقامت، جو وہی والی بات آ گئی کہ جو اللہ کو رب مانتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے۔ دیکھیے، کلمہ پڑھ لینا، دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر قائم رہنا، جس کو ہم کہتے ہیں استقامت، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے ہی دائمی ابدی نعمتیں ہیں۔ پھر یہاں پہ دو ایگزامپلز دی گئیں، دو نمونے پیش کیے گئے، ایک نیک اولاد ہو اور ایک بد اولاد ہو، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم آ گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس ماں کا احسان بیان کیا کہ ماں نے حمل میں، پھر وضع حمل کے دوران بڑی مشقتیں اٹھائیں، پھر جو وہ نرسنگ پیریڈ ہوتا ہے، وہ جو نیو بورن بیبی کا انفینٹ جب تک وہ ہے 2 سال کی عمر تک، چاہے وہ بریسٹ فیڈ پر ہو یا ویسے، جو یہ 3 ادوار ہیں بیسیکلی، پریگننسی کا، ڈیلیوری کا، اور بالکل ابتدائی جو 2 سال ہیں، جس میں ظاہر ہے کہ رضاعت یعنی دودھ پلانا بھی اس میں عام طور پہ شامل کیا جاتا ہے، یہ والدہ کے لیے بہت ہی زیادہ مشقت کا دور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت فرما یہاں پر کہ اس لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب بھی بہت عطا فرماتے ہیں۔ وہ بھی بتا دیا کہ جو نیک اولاد ہوتی ہے اس کا دل نور کے، کہتے ہیں نا، ایمان کے نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے قدم جو ہیں وہ شریعت پر، حق پر مضبوطی سے جمے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی یہاں پر ایک خاص بات ہے کہ جب قرآن بتا رہا ہے کہ اولاد ایک میچور ایج کو پہنچتی ہے، یعنی وہ سمجھ بوجھ کے قابل ہو جاتی ہے، پختگی کی عمر کو پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کی ان نعمتوں کا جو اس نے اس پر اور اس کے والدین پر کی تھی شکر کرتی ہے۔
اب یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر ہی اب نہیں رہا، ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہی نہیں رہا، ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں. ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہیں، جو ہے وہ نہیں ہم بتا رہے کہ اس کا شکر کرو. اسپیشلی ہماری اب موجودہ، جو پہلے بھی میں اس کے اوپر بہت دفعہ بات کرتی ہوں، کہ جو ہماری اب موجودہ ینگسٹرز ہیں، نئی نسل کے بچے ہیں، لڑکیاں یا لڑکے، ان کے اندر وہ تحمل، وہ بردباری، وہ ٹھہراؤ اور صبر، اور وہ ریلیکس اتنا نہیں ہے، انزائٹی ان کے اندر بہت ہے، وہ تھریش ہولڈ ان کا نہیں ہے، بیئر نہیں کر سکتے کسی کریٹیکل سچویشن کو، فوراً ہائپر ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں، جو باتیں میں کہہ رہی ہوں اپنے اطراف میں دیکھ لیں، اپنے بچوں کو دیکھ لیں، کہ جو ہم تھے وہ ہم سے زیادہ شارٹ ٹیمپر ہیں، اور جو ہمارے ماں باپ تھے ہم ان سے کم ہیں صبر و تحمل میں، ہم ان کے مقابلے میں. جو ہمارے گرینڈ پیرنٹ تھے ان میں جو صبر تھا، تحمل، بڑی بڑی مصیبتیں آ جائیں، آفتیں آ جائیں، شکوے زبان سے فوراً شروع نہیں ہو جاتے، سچویشن کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہو جاتے، بہت زیادہ مایوس نہیں ہو جاتے. یہ جو اب بچے ہیں اور جو ہماری اب کی نسل ہے، یہ نہیں ہے کہ سب ہی ایسے ہیں، مگر میجورٹی کی بات کر رہی ہوں. ان کے نزدیک چیلنجز کیا ہیں؟ آج کے ینگ پیرنٹ جو ہیں ان کی چیلنجز پوچھیں ان سے، ان کے کنسرن پوچھیں. بچے کو اچھا اسکول میں ایڈمیشن کیسے ملے گا، اچھی مونٹیسری میں ایڈمیشن کیسے ملے گا، اور تو اور ڈلیوری پہلے کون سے ہاسپٹل میں ہوگی، اس کے الگ مسائل. پھر بچے کے لیے بہترین انوائرمنٹ چاہیے، بہترین گھر چاہیے، جگہ چاہیے، اس کے لیے ساری اس کی ایسیسریز، اس کی ضرورت کی چیزیں بہت ہی بہترین ہونی چاہیے. کہاں سے آئیں گی؟ اب ڈائپرز کے خرچے ہوں گے، اور اب فارمولا ملک اگر ہے تو اس کا خرچہ ہوگا، اور اب اس کی ایجوکیشن کا خرچہ ہوگا. یہ سارے کنسرن ہر کلاس کے اپنے لیول کے حساب سے. تو ان کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ یہ انوائرمنٹ اچھا مل جائے، اسکول اچھا مل جائے. کیا ان پیرنٹس کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ جس دور میں آج ان کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، جتنی نفسا نفسی ہے، جتنی بے دینی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ دین پر قائم کیسے رہے گا؟ جتنا ایکسپوجر ہو گیا ہے چیزوں کا، تو وہ کنٹینٹمنٹ کا، وہ قناعت کہاں سے سیکھے گا؟ یہ کنسرن کتنے پیرنٹس کا ہے؟ انٹرنیٹ کی فتنوں سے اس کو کیسے بچائیں گے، یہ کنسرن کتنے پیرنٹس کا ہے؟ موبائل فون کی وبا سے کیسے بچائیں گے، یہ کتنے پیرنٹ کا کنسرن جو ہے وہ یہاں پر کنسرن ہے. اور جو ہے بھی، ایسا بھی نہیں ہے کہ ایل جی بی ٹی فلاں ڈھمکاں مذہب کے بارے میں، مختلف فرقوں کے بارے میں، مختلف جو کمیونٹی اور کاسٹ کے بارے میں. جب پیرنٹنگ آسان تھوڑی ہے، جب آپ سوچتے ہیں کہ کس طرح بچے کو، وہ پوچھ رہا ہے آپ سے شیعہ کیا ہوتا ہے، سنی کیا ہوتا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے، کافر کیا ہوتا ہے، یہودی کون ہے، تو جو ہے وہ نصارہ کون ہے، پھر کمیونٹی میں پنجابی کون ہے، تو سندھی کون ہے، تو گجراتی کون ہے. ایک ایک چیلنج ہے بچے کے لیے. پھر فائنینشلی بھی وہ دیکھ رہا ہے، کوئی بہت رچ ہے، کوئی پور ہے، کسی کے پاس سبلنگز نہیں ہے، کسی کے پاس ہیں. بچوں کی لائف میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، ان کی آپ نے تربیت بھی کرنی ہے، ان میں صبر و ضبط بھی پیدا کرنا ہے، ان کو ایک اچھا بیلنس کانفیڈنٹ انسان بھی بنانا ہے. اور کانفیڈنٹ انسان بننے کے لیے مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، وہ کس اسکول میں جاتا ہے اور وہ کون سے برانڈ کی چیزیں پہنتا ہے اور کھاتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ اتنا اس کی پرسنالٹی کے اوپر امپیکٹ نہیں ہوگا جتنا آپ کی تربیت کا ہوگا. آپ کی اپنی تربیت کیا ہوگی جو آپ کرتے ہیں. اب میں شارٹ ٹیمپر ہوں اگر، اور بچے مجھ سے سیکھ رہے ہیں، اگر میں تکلیف میں ڈر جاتی ہوں، گھبرا جاتی ہوں، چیخنا شروع ہو جاتی ہوں، رونا شروع ہو جاتی ہوں، تو بچے بھی وہ مجھ سے ہی سیکھیں گے. اور اگر ان کے جو پیرنٹ ہیں یا ماں باپ ہیں، جس طرح وہ ری ایکٹ کریں گے، بچے اسی طرح ری ایکٹ کریں گے. جتنا ان کے اندر گریڈ ہوگا، لالچ ہوگی، جو ان کی گفتگو ہوگی، تو بچوں کی بھی وہی ہوگی. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولاد تو سب مانگتے ہیں،
مگر نیک اولاد کا سوال کریں، ایسی اولاد جو صالح ہو، جو ہمارے بھی دلوں اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور اللہ تعالیٰ کی بھی فرما بردار ہو. تو پھر یہاں پہ وہ بات بتا دی کہ نیک بیٹا یا نیک اولاد وہ ہے جس کا دل ایمان سے روشن ہو اور جس کے قدم شریعت کے اوپر مضبوطی سے جمے رہیں. اور وہی والی پھر بات آ گئی کہ یہاں پر دعا بھی کیا، والدین اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس بات کی بھی دعا کریں کہ مجھے اپنا پسندیدہ عمل کرنے کی توفیق، یعنی اب وہ اولادیں بھی دعا کر رہی ہیں اور خود بھی انسان کر رہا ہے کہ مجھے اپنا پسندیدہ عمل کرنے کی توفیق دیجیے اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرمائیے، اور میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں کہ میں ہمیشہ آپ کا فرما بردار ہوں. یہ کنسرن کس کا ہے کہ ہم ڈرتے رہیں کیا اللہ ہم سے آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ ڈر سکھائیں ان کو، چوہے بلی کا، لیزرڈ کا، وائرسز کا، یہ ڈر نہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائیں. یہ ڈر جب اس فیئر کے ساتھ وہ بڑا ہوگا تو ہر غلط کام کرنے سے پہلے اس کا دل کہتے نا نوک ضرور کرے گا، الارم ضرور، بپ ضرور ہوگا کہ تم غلط کر رہے ہو. تو یہ چیزیں یہاں پر بتا دی گئیں کہ وفا شعار اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار بچوں کے لیے بس وہی بات، انسان دعا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں، اور جب انسان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ معاف بھی فرماتے ہیں. اب اس آیت میں ابتداءً ماں باپ دونوں کے ساتھ اللہ نے اس سے سلوک کا حکم دیا، پھر ماں کی قربانیوں کا تذکرہ فرمایا، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا مجھ پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے، تو پہلا، دوسرا، تیسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں فرمایا، اور چوتھے درجے پر جا کر فرمایا تمہارے والد کا. تو یہ وہ تکالیف اور مشقتیں جس کا اللہ تعالیٰ نے صلہ عطا کیا. اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں دوبارہ سے کہ نیک بیٹے کی 3 دعائیں ہیں، نیک اولاد کی دعائیں، جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کر دیں اور جسمانی اور عقلی اعتبار سے وہ میچور ایج کو، یعنی فزیکلی بھی فٹ ہے، مینٹلی بھی سوچنے سمجھنے چیزوں کو فرق کرنے کے قابل ہے، تو 3 دعائیں اللہ سے کرتا ہے. ایک تو یہ دعا کرتا ہے یا اللہ جو نعمتیں آپ نے مجھے دی ہیں اس کا شکر کرنے کی توفیق دیجیے. دوسری یہ کہ ایسے اعمال کرنا میرے لیے آسان کر دیجئے جس سے آپ راضی ہوں. اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے. مجھے آسانی دے دیں، میرے بس میں ہو جائے، میری فطرت کا حصہ بن جائے، میں نیکی کروں، آپ کی رضا کے کام کروں. اور تیسری یہ کہ میری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ نیک بنائے. اور آج میں سوچتی ہوں کہ بہت سارے فیملیز میں، بہت سارے گھروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں، ابھی یہ اس زمانے کی بات بتا رہی ہوں آپ کو، جیسے ہی اپنے شادی ہوتی ہے نوجوانوں کی اور بیویاں آ جاتی ہیں اور بچے ہو جاتے ہیں تو وہ عجیب، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بچے پیدا کیے، اس سے پہلے تو بچے پیدا ہوتے ہی نہیں تھے. تو وہ اتنے زیادہ ان کو انزائٹی ہو جاتی ہے، یا وہ اتنا زیادہ پریشر میں آ جاتے ہیں، یا وہ رسپانسبلٹی کی وجہ سے بہت برڈن ہو جاتے ہیں، کیا وہ کرتے ہیں کہ وہ خود غرض ہو جاتے ہیں، سم ٹائم بہت ہی کریول ہو جاتے ہیں، اپنے ماں باپ تک کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دوست احباب کو، میں ہوں، میرے بچے ہیں، بس اب مجھے میری اولاد کا دیکھنا ہے. ارے بھائی یہ تو سبھی کرتے آئے ہیں، ہمارے ماں باپ نے بھی تو دیکھا، ہمیں پال پوس کے تو بڑا کیا ہے نا، پھینک تھوڑی دیا تھا کہیں. آپ کوئی انہونی تربیت کر رہے ہیں. اور آج یہ جو ینگسٹر، میں یہ باتیں وہ آپ کو بتا رہی ہوں جو میں نے سنی ہے ان ینگسٹر سے، اتنی سیلفشنس ان کی باتوں، سب سے سلام دعا انہوں نے کرنا چھوڑ دی. آپ سے بات بھی تبھی کریں گے جب ان کو آپ سے کوئی فائدہ ہوگا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ان کی اولادیں ہو جاتی ہیں، اچھے خاصے نارمل ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں، پڑوسیوں کا بھی خیال کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں کے بھی کام آ رہے ہوتے ہیں، ایک ملنا جلنا بھی ہوتا ہے، سوشلائز بھی کر رہے ہوتے ہیں. رسپانسبلٹی آ جانا الگ بات ہے، اور ظاہر ہے بیچلر لائف جیسی بعد میں لائف نہیں رہتی، لیکن ایک سیلف سینٹرڈ اور سیلفش بن جانا اور اپرچونسٹ بن جانا، بس جی میرے بچے پیدا ہو گئے، اب تو جو میں ہوں اور میری بیوی ہے، بس میرے بچے، نہ ماں کی پرواہ، نہ باپ کی پرواہ، نہ دوست کی، نہ رشتہ دار کی، نہ احباب کی، نہ اہل محلہ کی، کسی کی نہیں. یہ رویہ جب آپ اپنے بچوں میں منتقل کریں گے، اور آپ جان بوجھ کے نہیں کریں گے، وہ دیکھ رہا ہے، آپ تو اپنے آپ کو خود نہتا کر رہے ہیں اور اکیلا کر رہے ہیں. سوشل جو ہمارا ایک سسٹم تھا، ہماری اسٹرینتھ تھا، اس سے ہم نکل رہے ہیں گھبرا کر. اور یہ بالکل ایسا ہی ہوا ہے جیسے بھی پچھلے دنوں
کراچی میں ایک بلڈنگ میں آگ لگ گئی اور کافی ٹائم کی پہلے کی بات ہے. آئی تھنک 4th فلور تھا کہ 6، یعنی بس یوں سمجھ لیجیے کہ کسی فلور کے اوپر فلیٹس میں آگ لگی. تو انہوں نے ریسکیو کرنے کے لیے نیچے بہت انتظامات کیے اور وہ 2 بھائی تھے اور ماں بھی تھی. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ جمپ کر لیں. تو آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی کہ وہ ایک بچے نے جمپ نہیں کیا یا ایک نے اور ماں نے جمپ کر لیا، مگر ایک بچہ ڈر کے، وہ ڈرتا رہا کہ میں جمپ کروں گا تو مجھے چوٹ لگ جائے گی، مگر وہ ڈر کے وہیں رہا اور وہ جل کر فوت ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا خوف ہم سے وہ کروا جاتا ہے کہ جس چیز سے ہم خوف زدہ ہو رہے تھے وہ اتنا ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی. سم ٹائم فرض کہ چھوٹی سی کوئی کاکروچ سے ڈر جاتا ہے، اب کاکروچ سے ڈر کے وہ اٹھا اور کہیں سے گر گیا، اور کاکروچ تو کچھ نہ کہتا مگر ویسے بڑی چوٹ لگ گئی. کوئی کسی چیز سے خوف زدہ ہو کے پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے تو اس چیز سے تو اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچنا تھا، پانی میں ڈوب کے وہ مر گیا. یہ مثالیں دینے کا مقصد کیا تھا کہ جس خوف سے ہم بھاگ رہے ہیں اور بھاگ کر ہم بڑے نقصان کی طرف جا رہے ہیں، اگر ہم اپنی کمیونٹی میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اور اگین اب وہ ایک الگ بات ہے کہ رشتہ دار کیسے ہیں اور فیملی ممبرز کیسے ہیں، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. خود ہی اپنی زندگی کو ہم نے مل جل کر مشکل بنا لیا ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ بات ہے کہ ہماری تربیت ایسی ہو کہ ہماری اولاد کو یہ فکر ہو کہ ہم بھی ایمان پر ہوں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اس پر خوش ہو، راضی ہو اور اس سے خیر کا سوال کرتے رہیں. دوسرا جو ماڈل پیش کیا اللہ نے، جو دوسری اگزامپل دی کہ جو نیک اولاد نہیں ہے، نافرمان ہے، جو فرما بردار نہیں ہے، شقی ہے، بدبخت ہے یا نافرمان ہے، جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، تو جواب میں تکبر سے کہتا ہے اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین میں سے زندہ کر کے نکالا جائے گا. یعنی اب یہ لیول کیوں آ گیا اس بچے کا؟ کیونکہ اس وقت تربیت نہیں کی گئی جب ہونی چاہیے تھی. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی بہت گزر چکے، اب تک میری آنکھوں کے سامنے تو کوئی زندہ نہیں ہوا. تو یہ بدنصیبی یہاں پہ بتا دی گئی کہ میں نے تو ان میں سے کسی کو زندہ نہیں پایا. تو پہلا نمونہ ایمان اور ہدایت والوں کا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اہل کفر کا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں کو ان کے اعمال کے حساب سے بدلہ ملے گا. پھر قوم عاد کا قصہ بیان کیا گیا، احقاف والے، یعنی عاد کا قصہ جنہیں حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے دین توحید کی طرف، ہدایت کی طرف بلایا تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. تو ان کے اس بار بار انکار کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جس میں ایسا لگتا تھا جیسے بڑا برسنے والا اور فیض یاب رحمتوں کی بارشوں والا بادل ہے، لیکن دراصل اس بادل میں عذاب تھا. اور کئی دنوں سے خشک تھا موسم، قحط تھا، گرمی تھی. تو جب وہ کلاؤڈی سا ایک ان کے پاس آیا، کلاؤڈی ویدر ایک ہو گیا اور کلاؤڈ ان کے پاس آیا تو بڑے خوش ہو گئے کہ اب بارش برسے گی. تو اس کے نیچے آئے، سب لوگ جمع ہوئے، اپنے گھروں سے باہر نکل کر آگر خوش خوش. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بادل کو ان کے لیے عذاب بنا دیا. اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ جب ویدر یہ جو چینج ہوتے ہیں، دھوپ ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، آندھی چلتی ہے، ہوا آتی ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس میں خیر کی دعا کرنی چاہیے. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احکامات بھی بیان فرما دیے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی نافرمانیوں کے سبب ایک تیز آندھی کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجا، اور ہوا نے انہیں اپنے دوش پر اٹھایا اور ایسے زور سے ان کو پٹخا کہ لگ رہا تھا کہ وہ کیڑے مکوڑے ہیں یا وہ تنکے ہیں سوکھے ہوئے. پھر زمین پر پٹخ دیا تو زمین پر مردار پڑے یوں محسوس ہو رہے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہوں. اس قسم کا ان کا حال ہوا. تو قوم عاد کا واقعہ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرو. ان کی طاقت، ان کی دولت، ان کی قوت کے آگے تم کچھ بھی نہیں ہو. تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. تو جب وہ نہیں رہے تو تم کیسے رہو گے؟ جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائے اور اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، تو تم پر بھی وہی وقت آئے گا. اس کے بعد پھر ایک اور خاص بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
بارگاہ میں جنات کے حاضر ہونے کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جنات کے گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے ہوئے قرآن پاک کو سنا اور جا کر اپنی قوم سے تذکرہ کیا. اب دیکھیں جنات بھی ایک مخلوق ہے. آج کل ریسرچ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہی ہے. انسان تو نہیں ہے، بہرحال انسان سے کچھ مختلف ہے، لیکن یہ جو ان کا وزڈم ہے، ان کی ویژن ہے، ان کا سوچنے سمجھنے کا انداز ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بڑی سملیرٹیز ہیں. اسی لیے اللہ نے انسانوں اور جنات کو مکلف کیا ہے. تو قرآن سنا اور اپنی قوم سے کہا کہ ایسی آسمانی کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کی توریت سے بھی واقف تھے. اب اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کی عمریں ہمارے ایوریج انسانوں کی عمروں جیسی نہیں تھی. تو وہ توریت سے بھی واقف تھے اور وہ قرآن کو بھی غور سے سنتے. کہتے ہیں پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. تو جنات نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو. سبحان اللہ. جنات میں بھی دو طرح کے ہیں جیسے انسانوں میں دو طرح کے، کافر اور مومن، فرما بردار اور نافرمان. جیسے انسانوں میں ہے، سب تو ایمان والے نہیں ہیں، سب تو نیکوکار نہیں ہیں، سب تو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. تو جنات میں بھی ایسا ہی ہے، خیر و شر کو ماننے والے دونوں موجود ہیں. اور اس پر ایمان لاؤ، اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. سبحان اللہ. کہ وہ آپ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، اور کہا کہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات دیں گے، اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں اللہ کی گرفت سے اس کو کوئی پناہ نہیں ملے گی. جو حق کو سن کر بھی نہ انسنی کر دے، مان کر بھی نہ مانے. اب یہ کل ایک جگہ ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ انسانی نفسیات، ہم جو ہیں، ہمارا جو براٹ اپ ہوا ہے یا ہمارا جو انوائرمنٹ ہماری تربیت کرتا ہے کہ اگر آپ کو درس قرآن کے لیے بلایا جائے اور نیکی کی دعوت دی جائے، چاہے کوئی آپ کو گھر آ کر بلائے، چاہے کوئی آپ کو ٹیکسٹ میسج کرے، چاہے کوئی آپ کو ای میل بھیجے، جو بھی سورس ہو، جو بھی میڈیم ہو، اس کے اوپر اتنا لوگوں کا رجحان اور رسپانس آپ کو نظر نہیں آئے گا جو کہ کہیں کوئی فیمس سنگر آ گیا ہے، کہیں کوئی اور فیمس شخصیت آ گئی ہے، ٹوٹ پڑیں گے لوگ اس کی زیارت کے لیے. اور اسی طرح سے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی، ہمارے پاکستان میں تو اور انڈیا میں تو یہ چیز بہت ہوتی ہے، باقی کنٹریز میں اتنا نہیں یہ ایکسپیرینس ہمیں ہوا. کہیں روڈ کے اوپر یا کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا ہو جائے، چاہے وہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، چاہے وہ رشتہ داروں کا آپس کا جھگڑا ہے، یا روڈ کے اوپر آپس میں دو لوگ لڑ رہے ہیں، یقین جانیے لوگ کہاں سے جمع ہوتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ کہ سمجھ ہی نہیں آتا. اور وہ جمع ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر کیوریوسٹی ہے، ایک انٹرسٹ ہے، ایک تجسس ہے، کون ہے، کس کی لڑائی ہو رہی ہے. ایک مولانا کی آواز آئے گی تو کوئی نہیں لپکے گا، مگر گالیاں دیتے ہوئے ایک چیختے ہوئے آدمی کی آواز آئے گی، سب نکل کے دیکھنا چاہیں گے کون ہے، کس کو کیا کہہ ہے، آپ کا کنسرن کیا ہے. آپ نے جا کر بچانا بھی نہیں ہے، چھڑوانا بھی نہیں ہے، تو دیکھنا کیوں ہے. تو یہ جو رویہ ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک سیدھی سادی دین کی بات تو کوئی نہیں سنے گا، لیکن فتنہ فساد، اس نے اس کو تھپڑ مار دیا، اس نے اس کو لوٹ لیا، اس نے اس کو گالی دے دی، اس نے اس کی توہین کر دی، آپس کے فتنے. ایون مولویوں نے بھی ابھی پیٹرن پکڑ لیا ہے، انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ ہماری ترقی کا راز اسی میں ہے. کنٹروورشل ٹاپکس لکھو، ان کو ڈسکس کرو، عوام کو یہ نہیں پوچھنا نماز کا طریقہ کیا ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، ان کا روزہ صحیح ہے، جا بھی رہے کہ نہیں، اللہ ان سے راضی ہے کہ نہیں، وہ رزق حلال کھا رہے ہیں یا نہیں. انہیں تو بس ایسی ایسی باتوں میں جانا ہے جس کا دین سے اور ہمارے عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جھگڑے فساد فتنے. تو یہ مزاج جو ہے وہ بڑا عجیب ہے. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنات ہیں، حق کی دعوت کو انہوں نے سنا اور کہا کہ جو حق بتانے والے کے راستے پر نہیں چلتا یا اس دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. یہ تو وارننگز ہیں، یہ تو تنبیہات ہیں، یہ حجت ہے. اللہ تعالیٰ سزا دینے سے پہلے
جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ لا پہلے بنایا جاتا ہے، پھر اس کے اگینسٹ جانے والوں کے اوپر جو ہے پینلٹیز یا جو ہے اس کو سزا دی جاتی. ایک چیز کا لا بنا ہی نہیں ہے اور آپ وہ کام کر لیں تو آپ کو کس قانون کے تحت سزا دی جائے گی جبکہ اس کے لیے لا مرتب ہی نہیں ہوا ہوا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حجت تمام فرماتے ہیں. کل کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اسی لیے فرمایا کہ وہ جنات کو بھی اتنا شعور تھا. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ اکبر، کہ صبر یعنی تبلیغ صبر کے ساتھ ہے. وہ مبلغ نہیں ہے جو عیش کر رہے ہیں. سائیکلوں پر آئے تھے، آج ان کے پاس 5 گاڑیاں ہیں اور گن مینز ہیں. اور آئی ایم سوری، مجھے یہ باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں، آئی وانٹ ٹو اگنور اٹ، لیکن مجھ سے رہا نہیں جاتا کیونکہ میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں نا. ایک سفر میں نے دیکھا ہے. یہ تبلیغ ہے. تبلیغ یہ ہے. تبلیغ سے آپ نے لوگوں کو نہیں بنایا، تبلیغ سے آپ بن گئے. اس کو تبلیغ نہیں کہتے، کیونکہ تبلیغ کے راستے میں کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے. یہ کانٹوں کا بنا ہوا راستہ ہے. ہاں، اللہ تعالی صبر کرنے والے کو صلہ دیتے، چاہنے والے بھی ہوتے، جانے نثار کرنے والے بھی ہوتے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھ لیں، کتنی ریزیلینس، کیا کتنا ان کو برداشت کرنا پڑا، کتنا صبر کرنا پڑا، کتنا کچھ ترک کرنا پڑا. مائگریٹ کیا، جان سے، مال سے، سوشل بوائکاٹ، ہر طرح سے تکالیف اٹھائی، مگر ساتھ ساتھ وہ جان نثار بھی تھے جو ایک اشارے پر گردن کٹوانے کے لیے بھی تیار تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان، اپنا مال قربان کرنے کے لیے. کہنے کا مقصد تھا کہ یہ کم ہی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اچھائی بھی ہے، خیر بھی ہے. آپ کے چاہنے والے، آپ کے پیروکار، آپ سے محبت کرنے والے بھی ہیں، مگر بہت کم تعداد میں ہیں. مگر وہ کہتے ہیں نا، تمہیں یہ کیسے بتائیں کہ اہل دل کے لیے غم حیات زیادہ ہے اور خوشی کم ہے. کہ یہ جو محبت جس کو ہو جاتی ہے نا، وہ شاعر، میں تو جتنی بھی یہ شاعری ہے، مجھے تو، میں دوسرے رخ پہ اس کو لے کے جاتی ہوں ہمیشہ، اس لیے مجھے اچھی لگتی ہے کہ محبت جو کرتا ہے نا اس کے لیے راحت کم اور دکھ زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح جو حق کے راستے پر چلتا ہے، تکالیف اور ڈیفیکلٹیز زیادہ اور راحتیں اور ایز کم ہے. مگر ہے، اور اللہ صبر بھی دے دیتے اور اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتے. تو یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو صبر کرنا پڑے گا، جیسے اولو العزم انبیاء نے صبر کیا، کہ تبھی آپ یہ تکالیف برداشت کر سکیں گے. پھر سورہ محمد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیاری نبی کی پیارے نام پر سورت ہے. سورہ محمد مدنی سورتوں میں سے ہے، اور مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 47 اور نزول کے اعتبار سے 96 سورہ ہے، اور اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں. اور ظاہر ہے آپ کو موضوع نظر ہی آ رہا ہے کہ سورت کی آیت مبارکہ نمبر 2 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام اللہ سبحانہ وتعالی نے لے کر مخاطب فرمایا، وَآمِنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ایمان لاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو اس کو مانتے رہیں. یہ حکم ہمیں دیا جا رہا ہے. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ہے، تو آپ کا نام محمد. اب یہاں پہ یہ بھی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک ہے، اس میں گرامی ہے. قرآن پاک کی 5 سورتوں میں آیا ہے. 5 سورتیں، سورہ آل عمران میں، سورہ احزاب میں، سورہ محمد میں، سورہ فتح میں، سورہ صف میں. پہلی 4 سورتوں میں جو میں نے بات کی، اس میں گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ یہ جو سورہ صف ہے، اس میں چوتھی سورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، 5ویں سورت میں اللہ تعالیٰ نے احمد کے نام سے مخاطب فرمایا. تو یہ وہ پیارے، دونوں کے میننگ ایک ہی جیسے، تعریف کرنے والا، تعریف کیا ہوا. کیا خوبصورت پیاری بات ہے. جس کا نام ہی ایسا ہو، اس کی تعریف کیوں نہ کی جائے. اور پھر اس سورت کو ایک، اس کا سورہ محمد کو ایک نام اس کا سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو مین ٹاپک تھا نا، کفار کے ساتھ اس میں جنگ کا، قتال کا جو احکامات تھے وہ اس میں بیان کیے گئے. تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اس کا
جو ٹاپک ہے وہ قتال ہے، یعنی اللہ کی راہ میں کفار سے مقابلہ کرنا۔ تو سورت کی ابتدا میں کفار اور مومنوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فرق کو واضح کیا، یعنی کہ ایک طرح سے کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ اس صورت میں جہاد کی ترغیب ہے، مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی، منافقوں کی جو صفات ہیں، جو ان کی عادتیں ہیں، ان کی جو سازشیں ہیں، ان کا ایک طرح سے ایکسپوز کیا ان کو، اور مسلمانوں کو منافقوں سے خبردار فرمایا کہ بی کیئرفل، یہ منافق ایسے ہوتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں۔ سورت کے شروع میں فرمایا کفار کے اعمال ضائع ہیں جبکہ مومنوں کے اعمال مقبول ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے گناہ مغفور ہیں۔ یہ تو سوچیں، ہم اتنے ڈس اپوائنٹڈ اس لیے ہیں نا کہ عقیدہ آخرت ہمارے دل میں نہیں اترا۔ ہم اتنے مایوس کیوں ہو جاتے ہیں، ہم اتنے دکھی کیوں ہو جاتے ہیں، ہم اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم سب اس فیز سے گزرتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھ نہیں پاتے، یا ہم شاید شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے کہ یہ دنیا تو ایک دارالعمل ہے، یہاں تو صرف آپ نے عمل کرنا ہے، آپ کی جو منزل ہے، آپ کا جو نتیجے کا دن ہے، یعنی یوں سمجھ لیں سیلری ڈے نہیں ہے۔ کام کریں، مزدوری کریں، گھر میں ملازمین ہوتے ہیں، لوگوں کے ہیلپرز ہوتے ہیں، ڈرائیورز ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پہ ایڈوانس تنخواہ لی جاتی ہے، یہ وہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ وہ کام کرتا رہے گا، کام کرتا رہے گا، کام پورا کرے گا، اجرت مل جائے گی۔ اب یہ کیسا ہے کہ جب اس کو بتا دیا ہے کہ ایک مہینے کے بعد یا 15 ڈیز کے بعد، یا بعض لوگ ویکلی ویجز دیتے ہیں، وہ کیوں شکوا کر رہا ہے، وہ کیوں ناراض ہو رہا ہے، وہ کیوں ڈس اپوائنٹڈ ہو رہا ہے، وہ کیوں پریشان ہو رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، مجھے کچھ نہیں ملا، دیکھو میں اتنا کام کر رہا ہوں، دیکھو میں اتنی مزدوری کر رہا ہوں۔ کیوں شکوا کر رہا ہے؟ وہ دن ابھی آ گیا ہے کیا؟ وہ دن تو ابھی آیا ہی نہیں۔ اگر وہ دن آ جائے اور آپ کو مزدوری نہ ملے، آپ کو اجرت نہ ملے، ویجز نہ ملے، تب آپ شکوا کریں۔ ابھی تو آپ انتظار کریں اور اپنا کام کرتے جائیں چپ ہو کر، یا یہ شک میں پڑ جائے پتہ نہیں ملے گی مزدوری کے لیے تو کام ہی نہ کریں۔ یہ کریں گے کیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں واضح طور پر کہ جو عمل کرنے والے تھے مومن، ان کا اجر ان کو ملے گا، ضائع نہیں ہوگا۔ کفار باطل کا اتباع کرتے ہیں، باطل کے، جھوٹ کے، دھوکے کے پیچھے چلتے ہیں، اور مومن اہل ایمان جو ہیں وہ حق کا اتباع کرتے ہیں۔ جب انسان میں دونوں گروہوں کا وجود ہوگا، یعنی اپوزٹ ہے نا ایک دوسرے سے، تو کلیش تو ہوگا، کشمکش ہوگی۔ تو جب ٹکراؤ ہوگا تو لڑائی ہوگی، اور جب لڑائی ہوگی تو وہ اگر جماعت کی صورت میں ہوگی تو جنگ بن جائے گی۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی صورتحال کو واضح فرما دیا۔ غزوہ بدر سے پہلے اسلام کی جو تفصیلی جنگی قوانین تھے وہ نازل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ پہلی غزوہ تھی نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو پیش آئی 2 ہجری میں۔ تو یہ یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ جنگی قوانین چونکہ موجود نہیں تھے، ہدایات نہیں آئی تھی کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ پھر سورت کی آیت مبارکہ نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا جب جنگ ختم ہو جائے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے تو جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کیا جا سکتا ہے، یعنی 3 آپشنز ہیں۔ اب یہ صورتحال کو دیکھ کے ان کا ڈیسیجن لیا جائے گا۔ ایک ہے کہ ان کو قید کر لیا جائے، جنگی قیدی بنا لیا جائے، تاکہ وہ ابھی اس کے ریزن دوبارہ شر نہ پھیلائیں۔ چھوڑ دیں گے تو اس سے بڑا نقصان پہنچائیں گے، ایسے بھی ہو سکتے ہیں نا، دوبارہ نقصان نہ پہنچائیں۔ دوسرا ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کو حق کی دعوت دی جائے، اور قبول اصلاح کی امید ہو، نظر آئے ان میں کہ کچھ یہ اتنے سٹبن نہیں ہے، ان کے اندر اتنا ہیٹریڈز نہیں ہے، سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو نصیحت کی جا سکتی ہے۔ اور ورنہ کیا ہے، ان کو اگر ان میں خیر جانو تو احسان کر کے آزاد کر دو۔ تیسرا آپشن ہے فدیہ لے کر چھوڑ دو، جنگی قیدی بنا لیں، ان کو دین کی دعوت دے کر آزاد کر دیں، یا فدیہ لے کر اس فدیے کمپنسیٹ کریں، وہ اس اماؤنٹ کے یا جو بھی کوئی ویلیبل چیز ہو اس کے عوض وہ اپنی جان چھڑا لیں۔ یہ 3 آپشنز یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غلاموں کے بارے میں عطا کر دیے۔ ان قیدیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے بطور احسان بھی آزاد کیا جا سکتا ہے، فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے، ایکسچینج بھی کیا جا سکتا ہے، قیدیوں کا تبادلہ یہ بھی ہے۔
چوتھی ایک امکانی صورت یہ بھی ہے کہ انہیں غلام یا باندی بنا لیا جائے. اگین اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ کس قسم کا ان کا مزاج ہے، ورنہ آپ دشمن کو اپنے گھروں میں گھسا لیں گے تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کیا عالم ہوگا. اب یہ جو باندی بنانے یا غلام بنانا ہے، یہ فرض یا واجب کا درجہ نہیں رکھتا، بلکہ ایک انتظامی اس زمانے کے جو معاملات تھے اس سے حوالے سے تھا. اور یہ جو لوگوں نے اسلام کے اوپر بہتان لگایا نا کہ یہ لوگ غلام بناتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھی، ان کو رکھتے تھے، ان سے ناجائز تعلقات ہوتے تھے، کچھ بھی اس کا اسلام سے تعلق نہیں تھا. لونڈیوں کا، غلام کا، ان کی خرید و فروخت کا جو سلسلہ ہے قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا. سچ یہ ہے کہ دین اسلام نے کسی انسان کو غلام بنانے کو ڈسکریج کیا، اس بات کی حوصلہ شکنی کی، اور اس کو گریجولی، کیونکہ پوری اکانومیز کے اوپر بیس تھی، ایک دم سے کہہ دیا جاتا غلام حرام ہے رکھنا، تو یہ پاسبل نہیں تھا. ایسے ہی ہم یہ فتوے بینکوں کے لوگوں کو اور بزنس میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو غور و فکر نہیں کرتے اللہ ان کے دماغوں پر نجاست مسلط کر دیتے ہیں. ہم جب قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس وقت تو وہ رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے اور تفسیر کہیں سے پڑھ کر بیان کر دیتے ہیں. موسٹلی ہمارے بیان کرنے والوں کا عالم اب جو موجودہ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، کہیں سے پڑھا، کوئی کیسٹ سن لی، آگے بیان کر کے اپنا کاروبار چمکا لیا. جینوئن نہیں ہے عالم. اگر ہوں گے تو ان کو یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پر کیا آسانی عطا کی. کسی کے پاس مال ہے، غلط طریقے سے لے لیا تھا، اس نے کوئی غلط غیر شرعی کام کر لیا تھا، اب اس نے اس میں اتنا مال انویسٹ کر دیا ہے، اب اس نے کچھ غلط، اب آپ حرام ہے حرام ہے آگ لگا دو اس کو. نہیں، اس کو کنسول کریں اور اس کو واپس آنے دیں گریجولی، اس کو واپس اسٹیبل. اب جیسے مثال کے طور پہ کسی غلط جگہ نوکری کر لی، اب اس کو کہیں کہ جلد سے جلد کوئی بہتر نوکری تلاش کرو، اور جیسے ہی وہ نوکری مل جائے سوئچ کر دو. اب میں فتوا دے دوں فوراً چھوڑ دو تو پھر میرا کام ہے کہ اس کے مہینے کا خرچہ بھی میں ہی دوں. فتوا دینا بہت آسان ہے، پریکٹیکلی دیکھنا. اور یہ میں اپنی، مجھے بڑا کئی لوگوں کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کہ آپ تو اپنی رائے سے، اپنی رائے نہیں ہے میری، یہ بتائیں قرآن پاک سے. یہ یہاں لکھا ہوا ہے سب کچھ، یہاں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو موقع دیں جب وہ جکڑے ہوئے ہیں ایک سسٹم میں، ایک سودی نظام میں پھنس گئے ہیں، کسی اور غلط چیز میں پھنس گئے ہیں، ان کی نیت ہے تو ان کو گریجولی آنے دے. شراب سے کیا ہوا تھا؟ ایک شراب کا عادی تھا، اس کو کہہ دو حرام ہے، منہ نہ لگانا، ہاتھ نہ لگانا، کیسے ہوگا؟ نشے کا عادی ہے، کیسے ایک دن میں چھوڑ دے گا؟ ٹائم دے اس کو، گریجولی چھوڑتا چلا جائے. یہی تو قرآن نے سکھایا آپ کو کہ جس سسٹم سے آپ ایک دم سے نہیں سوئچ ہو سکتے تو گریجولی ہوں. اور یہ بات یہاں پہ بتا دی گئی تھی، ایک دم سے لونڈیوں اور غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا تھا، تو اس کا طریقہ کیا فرمایا؟ بڑے سے بڑے گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کر دو. پتا چلا یہ تو نیکی ہے، تو لوگ غلاموں کو آزاد کرنے لگے. یہ ہے میرے نبی کی سنت. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ دین فطرت ہے. آپ جو فتوے لوگوں سے لیتے ہیں نا، وہ دین فطرت نہیں ہے. خود تو حرام کھا رہے ہیں، ہر طرح کے غلط کام کر رہے ہیں، اور عوام کے لیے سخت سے سخت فتویٰ نکال کے لے کر آئیں گے. تو یہ چیز یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح طور پر یہاں فرما دیا، ہر نیکی کا جو ہے وہ بڑے سے بڑا اجر ہوتا ہے نا، غلام آزاد کرنے کو ایک بڑی نیکی میں شامل کر دیا، بڑے سے بڑے گناہوں کا کفارہ بنا دیا. غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جائے. اور پھر وہی والی بات ہے، غلاموں سے اسے سلوک کا بھی حکم دیا گیا. دنیا میں کون سے لوگ جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ کسی ایک ملک کی مثال تو دکھائیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایسا تھا کہ اصحاب خود بھوکے رہتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے. مجھے بتا دیں کوئی ایک مثال. آپ کا جنگی قیدی جو آپ سے جنگ کر رہا تھا، آپ نے خود تو کھجور کھا لی اور اس کا پیٹ بھر کے کھانے کا انتظام کر دیا. یہ صرف اللہ کے نبی ہی کر سکتے تھے، یہ صرف اسلام ہی کی تعلیمات ہو سکتی تھی. بھائی اب ہم میں کوئی ایسے نہیں ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ دین اسلام کی تعلیمات تو یہ تھی کہ اب وہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے قیدی ہیں، تو ان سے سلوک کریں. ان کو مارنے کا حکم نہیں تھا. اس کے بعد پھر فرما دیا کہ جیسے وہی والی بات ہے کہ ابتدائی دور میں مسلمانوں کو غلام آزاد کرنے میں دلچسپی پیدا کی گئی، اور
ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 30,000 غلام خرید کے آزاد کیے تھے. اتنی، اور وہ کہنے والی ذات اللہ کے نبی کی اور سننے والے اصحاب. آج نہ میری زبان میں اثر ہے نہ میرے سننے والوں کو کوئی جو رنگتی ہے، تو وہ ہم لوگوں کی زبانوں میں وہ اثر ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ اللہ کے حبیب نے بتایا اتنا اجر ہے، لوگوں نے مال اپنے ختم کر دیے غلام خرید کے آزاد کرنے میں. اچھا اتنا اجر ہے، ہم کیسے جانے دیں؟ ہم کیسے اس موقع کو جو ہے وہ ضائع کر دیں؟ تو یہ طریقہ تھا. پھر سورہ قتال میں یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمان اگر اللہ کے دین پر استقامت سے جمے رہیں گے اور تو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ ان کی مدد فرمائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم نکلتے ہی نہیں، ہم بزدل لوگ ہیں نا، ڈرپوک ہیں. اور اللہ فرما رہے اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے نکلو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں استقامت بھی عطا فرمائیں گے اور تمہاری مدد بھی کریں گے. اور اہل تقویٰ کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا اور اس نعمت کی کیفیات بتائی جا رہی ہیں کہ کس طرح کی شفاف پانی، شفاف دودھ کی نہریں اور شراب طہور. شراب ویسے ڈرنک کو یا مشروب کو کہتے ہیں، مگر آپ کو ہوتا ہے ڈرنک دونوں زبانوں میں استعمال ہوتا ہے نا، انگلش میں بھی وہ کہتے ہیں میں تو ڈرنک کرتا ہوں. تو اب آپ ایک دم سے اگر وہ نہ کہ کیا تو آپ کہیں گے اچھا ڈرنک کرتا ہے، بتا رہا تھا. عربی زبان میں بھی شراب دونوں معنوں میں ہے. شرابا یشربو پینے یا پلانے کے معنوں میں بھی ہے اور شراب وہ مشروب بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے مشروب تو ہوگا مگر پاکیزہ ہوگا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شراب حرام جس ریزنز کی وجہ سے ہے نا وہ اس میں نہیں ہوں گے. دیٹس اٹ. اور دودھ جیسی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں، خراب نہیں ہوگا. باقی جنت کی نعمتیں اور مغفرت کا تذکرہ انسان کی عقل سلیم کو مخاطب کر کے فرمایا کیا ان اعلیٰ مرتبت لوگوں کی تقلید کی جائے جو حق کے راستے پر چلتے ہیں یا ان کی جو دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے؟ اب آپ چوز کریں نا خود. آج ہم تو ورلڈ ریچسٹ پرسن کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، سب سے فیمس یہ ہے، اس کے فالوور زیادہ ہیں، اس کی دولت زیادہ ہے، اس کا بزنس سکسیسفل ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری عقلوں کو کیا ہوا؟ تم ان کو فالو کرو نا جو دائمی طور پر کامیاب ہے. اب ان کے فالوورز ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے یا ان کی دولت بچا لے گی؟ کیا بچائے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے انہیں جہنم کی آگ میں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا. کیا تم ان کے پیچھے چلو گے، ان کا اتباع کرو گے؟ اہل ایمان سے محبت کرنا اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں آج بہت زیادہ ضروری ہے. آپ اور میں بھی یہ سوچتی ہوں، میں بھی ڈھونڈتی ہوں ایسے لوگ جو علم والے ہوں اور متقی ہوں تاکہ ان سے میں جڑ جاؤں. وہ آپ کی انرجی کو بڑھاتے ہیں، ان کا اورا جو پازیٹیو ہے وہ آپ کو ترقی دیتا ہے، آپ کو اسٹرینتھن کرتا ہے. تو آپ بھی ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو اور ان سے جڑ جائیں. شارٹ کٹ بتا رہی ہوں، عمل تو اپنا ہی کرنا ہے. اس میں کیا ہوگا یہ نہیں کہہ رہی کہ ان سے جڑ جائیں گے بس جنت میں چلے جائیں گے. آپ ان سے جڑ جائیں گے، آپ کے کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے، طریقہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. صحبت صالح طرح سالکن، صحبت تالے طرح تالکن. اچھے کی صحبت اچھا ہی کروا دے گی اور برے کی صحبت برا بنا دے گی. حدیث مبارکہ ہے خوشبو والے کے پاس جائیں گے کچھ بھی نہ خریدے تو پھر بھی آپ کے لباس میں سے خوشبو آئے گی اور آپ کے دماغ پر خوشبو کا اثر ہوگا. اور بھٹی والے کے پاس جائیں گے سر میں درد کر دے گا، اس کی جو دھواں اور ہیٹ نکل رہی ہوگی اور کپڑے بھی کالے کر دے گا. تو بس یہ ذرا سوچنا ہمیں ضروری ہے. اس کے بعد حکم جہاد کے نزول کے بعد منافقین کا جو بزدلانہ رویہ تھا وہ بھی بتا دیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو سچے لوگ ہوتے ہیں اللہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. اور پھر فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے فتنے کو ظاہر نہیں کریں گے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد کوئی منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا نہیں رہا، سب ایکسپوز ہو گئے. پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا نام لے لے کر ان کو مسجد سے نکال دیا تھا. 35 آیت سے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ہمت نہ ہارو اور کفار کو صلح کی دعوت نہ دو. غلبہ تمہارے لیے یہ، یعنی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کب لڑنا ہے اور اپنا لوہا منوانا ہے اور کب صلح کرنی ہے، یہ ڈفرنس بتایا جا رہا ہے.
اللہ آپ کی مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو ضائع نہیں فرمائیں گے. پھر فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر کی دعوت پر بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کا بخل اس کو سزا کی صورت میں واپس لوٹا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, انہیں تو کچھ نہیں چاہیے, وہ چاہے تو اپنے دین کی روگردانی کرنے والوں کی دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے تمہیں دیا اور دینے والا بنایا, اب تم نہ خرچ کرو تو میں تم سے بہتر لے آؤں گا, انہیں دے دوں گا, تم محتاج بن جاؤ گے, وہ تم سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے. فرمایا تمہاری جگہ ایسی قوم کو اللہ لے آئے گا, پھر ان کی طرح دین سے روگردانی کرنے والے نہیں ہوں گے, اللہ کی فرما بردار ہوں گے. پھر سورہ فتح ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فتح بھی مدنی سورتوں میں سے ہے, ترتیب کے اعتبار سے 48 اور نزول کے اعتبار سے 112 ہے. اس سورت کا نام سورہ فتح, اس کی پہلی آیت میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اس سورت میں 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں, اور آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, یعنی ہم نے آپ کو فتح مبین سری فتح جس کو دنیا کا بندہ گیا. فتح تو یہ ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے وکٹری, یہ ہوتی ہے کامیابی, فرما دیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرما دیا. اور پھر فتح کا تذکرہ آیت مبارکہ 18 میں بھی فرمایا, انہیں جلد فتح عنایت کی. آیت مبارکہ 27 میں بھی فرمایا سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کروا دی. یہ ساری جو آیات ہیں, جبکہ دوسری تیسری دونوں آیات میں اس سے جو مراد ہے نا وہ صلح حدیبیہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے مکہ ہجرت کے بعد عمرہ کرنے کی نیت سے, تو ظاہر اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ سورہ فتح رکھا گیا. اور شان نزول کیا بتائی گئی کہ جب آپ حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو بخاری شریف میں اور ترمذی شریف میں جو روایات ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں مخاطب کیا اور فرمایا کہ آج شام مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے افضل ہے, یعنی اس وقت اس صورت سے بڑھ کر دنیا میں اور اس کی دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ میرے لیے مبارک ہے اور مجھے بڑی محبوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی ابتدائی آیات کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا. اس سورت کے جو مضامین ہیں ایکسکیوز می, سورت میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ کیا گیا اور اسی سے ریلیٹڈ ہے بیت رضوان, اس کا بھی ذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد جب آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے ہجرت فرما کر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کعبے کی زیارت فرما رہے ہیں اور طواف فرما رہے ہیں. تو جب یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بیان کیا تو وہ تو پہلے ہی تڑپ رکھتے تھے کعبہ جانے کی اور عبادت کرنے کی, تو سبھی تڑپ اٹھے کہ یا رسول اللہ ہم حج کے لیے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں ذیقعد 6 ہجری میں, بعض روایت کے مطابق 1400 یا 15 یا اس سے بھی زیادہ, یعنی 1400 کا بھی کال ہے, 1500 کا بھی کال ہے, 1700 کا بھی کال ہے, کوئی اس سے ہمارے ایمان اور عمل پہ فرق نہیں پڑتا. اندازے بس لگا لیں کہ 1500 سے آس پاس 1500 رفلی آپ کہہ سکتے ہیں, صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کی نیت سے آپ روانہ ہوئے. جب آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے تو آپ کو بشر بن سفیان نے اطلاع دی کہ مکے والوں کو آپ کی آمد کی خبر مل گئی ہے اور وہ تو جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں, جبکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا کہ جائیے اور جا کر اہل مکہ کو سمجھائیے کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آ رہے, ہمارا مقصد صرف اور صرف عمرہ ادا کرنا ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں, ہم عمرہ کر کے واپس لوٹ جائیں گے. تو حضرت عثمان تشریف لے گئے اور ان کو ذرا تاخیر ہو گئی, ڈیلے ہو گیا ان کا آنا واپس. تو خبر یہ ایک دم سے سرکولیٹ کرنے لگی, پھیل گئی کہ کفار نے, مشرکین نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ ظاہر اصحاب میں مختلف رویہ, ایک پریشانی سی پھیل گئی. آپ نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے اصحاب سے ایک بیعت لی
ایک اوتھ لی، ایک عہد لیا، تو بیت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی تمام اچھا، رضوان کا مطلب ہوتا ہے رضامندی، پلیجر، راضی ہونا کسی سے، خوش ہو جانا، خوشنودی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بیعت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وعدہ جنہوں نے ہاتھ پر، دست مبارک پر ہاتھ رکھ کے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دے دی کہ یہ ساروں سے اللہ راضی ہو گیا ہے، جنہوں نے میرے نبی کی بات پر لبیک کہا ہے، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو اسی لیے اس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ اب اس میں جو مطلب کمال کی بات یہ ہے کہ وہ بیعت اسی بات پر لی گئی تھی نا کہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کا قصاص لیں گے، مقابلہ کریں گے ان سے۔ تو یہ ساری باتیں یہاں پر پھر ایک اس میں یہ بھی آیت مبارکہ 8 آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بتائی گئی کہ آپ گواہی دینے والے، جنت کی بشارت دینے والے، دوزخ کے عذاب کی خبر دینے اور اس سے ڈرانے آگاہ کرنے والے بنا کر بھیجا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ ان کی تعظیم و توقیر، ادب اور احترام کا بھی حکم دیا گیا۔ پھر جو بیت رضوان کا منظر ہے آیت مبارکہ نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو نسبت ہے، یہ جو محبت ہے، کہ یہ جو حبیب خدا کا ہاتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، اللہ نے اس کو اپنا ہاتھ قرار دیا کہ یہ جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیعت کر رہے تھے، تو وہ آپ سے نہیں اللہ سے بیعت کر رہے تھے، آپ کے دست مبارک پر اللہ کا دست مبارک تھا، آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ سبحان اللہ، کس طرح ہوگا، کیا ہوا ہوگا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس جھنجٹ میں نہ پڑ جائیں کہ اللہ کا ہاتھ رسول کے ہاتھ پہ کیسے آیا ہوگا، کیا نہیں، اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں بس، کہ یوں جان لیجئے کہ آپ نے اللہ سے بیعت کر لی۔ سبحان اللہ، یہ شان رسالت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور پھر جہاد سے پیچھے رہنے والوں کی حقیقت بھی بیان کر دی جا رہی ہے کہ وہ باخبر کرتے ہوئے فرمائے کہ یہ لوگ بہانہ بازی کریں گے، ہم اپنے مال اور اہل کی مصروفیت کی وجہ سے جہاد میں شامل نہیں ہو سکے، سو ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ پھر 17 آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے، معذوروں، بیماروں کو جہاد میں شمولیت استثناء ہے، یعنی ایگزامپٹڈ ہے۔ وہ جب اللہ کے نبی جہاد کے لیے بلائیں تو جانا واجب ہے، لیکن کون کون رخصت کس کو دی گئی، اجازت دی گئی، وہ بھی بتا دیا گیا۔ اب یہاں پہ پھر وہ والی بات بھی آ گئی کہ جب بیعت کر لی گئی تھی اس کے بعد مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، قریش کی طرف سے جو سہل بن عمر آئے اور بات چیت شروع ہوئی، بہرحال صلح نامہ طے پا گیا جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، جنگ بندی کا اس میں اعلان کر دیا گیا، اور اس معاہدے کے مطابق دونوں فریقوں کے لیے حکم آئے 10 سال تک آپس میں امن سے رہیں گے، جنگ نہیں ہوگی، دونوں نے اس پر اتفاق کیا۔ اس معاہدے کی بعض ایسی اس میں پوائنٹس تھے اور شکیں تھیں کہ بظاہر اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کفار نے اپنی منمانی کر لی ہے اور مسلمانوں کو مجبور اور بے بس کر دیا ہے۔ بظاہر اس سے مسلمانوں کی کمزوری ظاہر ہو رہی تھی، اپنی مرضی کا معاہدہ انہوں نے طے کیا اور اس کو منوایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واپسی پہ جب سفر فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بشارت دے دی کہ یہ جو بیعت کی ہے آپ نے اور یہ جو معاہدہ کیا ہے، تو آج یہ مبارک دن ہے، یہ خوشخبری پانے کا دن ہے، اور اللہ نے فتح عظیم کی بشارت عطا فرما دی، اور اس سے بڑی کوئی فتح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے اسلام کو اب تک کوئی حاصل ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ فتح عطا کی، اور وہ کیسے عطا کی؟ حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد آلموسٹ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 1500 کے قریب تھی۔ 2 سال کے بعد 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سے 12 ہزار کا لشکر تھا۔ 2 ایئرز میں صرف اتنی آبادی تو نہیں ہوتی تھی نا اس وقت، اس حساب سے بہت بڑا انقلاب آیا اور مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور یہ جو اس میں ہمارے لیے لیسن ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہار گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ شاید زیادتی اور ظلم ہو گیا ہے، لیکن دراصل وہ ہار نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی جیت کا وہ دروازہ ہوتی ہے۔ اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر
بھروسہ کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں تو کیسے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے ماننے والوں اور اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو دنیا میں بھی فتح عطا فرماتے اور آخرت کا تو ظاہر ہے کہ وعدہ ہے ہی. تو اسی نسبت سے اب یہ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا اور آخرت کی جنت کی بشارت اور کامیابی کی بشارت دی. کفار اور منافقوں کے لیے پھر آگے وعیدیں بیان کی گئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورت میں بھی دو اپوزٹ جو گروپس ہیں ان کا تذکرہ کیا. پہلا گروہ مخلص مسلمانوں کا ہے جنہوں نے وطن سے دور اور بغیر ہتھیار کے ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قصاص لیں گے لڑیں گے عثمان کے قتل کا. تو انہوں نے بالکل گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا, نہ ڈرے نہ جھجکے, نہ کوئی جان بچانے کے لیے کوئی فریاد کی, بلکہ جہاد کے لیے بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرار کر لی کہ ہم آپ سے ہاتھ نہیں پھیریں گے اور آپ سے پیٹھ نہیں پھیریں گے اور آپ سے ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے اور فرار نہیں ہوں گے. تو یہ ساری شان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اس سورت کے اختتام پر 3 کاموں کا بیان کیا. پہلا یہ کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے لیے بھیجا تاکہ آپ اسے سارے ادیان پر غالب کر لیں. آج بھی ہے, غالب ہے, یعنی کمپیریٹیو ریلیجن اگر آپ کے پاس شعور ہے تو پڑھ کے دیکھ لیں, اس دین سے بہترین دین کوئی مذہب ہے ہی نہیں. اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آ جائے گا جب اسلام کا بول بالا ہو جائے گا, پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اصحاب کی تعریف کی جو کفار کے مقابلے میں سخت اور آپس میں مہربان ہیں, یعنی ٹف آن ٹاسک سافٹ آن پرسن. آپ اور میں سخت ہوں اصولی بات کے لیے اور نرم ہو لوگوں کے لیے, ہمارا الٹا ہاتھ. لڑائی جھگڑا ہو, کوئی جہاں لڑنا ہو وہاں آپ کی سختی تو نظر آتی نہیں ہے, اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سختیاں کرنا اور تکلیف دینا, یہ بات یہاں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ ظالم اور جابر کے سامنے وہ سخت تلوار کی طرح بن جاتے ہیں اور آپس میں کیا خیر کے لیے جہاں مدد کی ضرورت ہے کسی کو تو محبت اور شفقت دکھاتے ہیں. تیسرے نمبر پر ان لوگوں کے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے. پھر سورہ حجرات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجرات مدنی سورتوں میں سے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 49 جبکہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے 108 سورت ہے, اور اس میں حجرات کا تذکرہ کیا گیا, یعنی وہ جو کمرے ہوتے ہیں نا, حجرہ کی جمع ہے, گھر یا کمرہ دونوں کو کہا جاتا ہے, تو اسی نسبت سے اس کا نام حجرات ہے. اور یہ مدنی سورتوں میں سے ہے, 18 آیات, اور اس میں 2 رکوع ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑے پیارے احکامات دیے. اس میں ان بدوؤں اور دیہاتیوں کا ذکر ہے جو ادب نہیں جانتے, اور بدو اور دیہاتی تھوڑے روڈ ہوتے ہی ہیں. تو اس وجہ سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عوامی انداز میں کمرے کے باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے, تو حجرات جنہیں کہا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سکھائے بارگاہ رسالت کے آداب کہ ہرگز ہرگز اللہ کے نبی کو اس طرح سے باہر سے آوازیں مت دو, اور آپ کے سامنے آواز اونچا کرنا بھی آپ کے ادب کے منافی ہے. اور یہ بھی فرما دیا کہ جو بے ادبی کرے اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی, اور اہل ادب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی خوشخبری سنائی گئی. پھر یہ بتا دیا کہ کوئی فاسق خبر لے کر آئے, خاص طور پہ کوئی اہم خبر جس پہ انسان نے کوئی ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے, تو کہا اچھی طرح چھان بین کر لو, تصدیق کے بغیر سنی سنائی بات. اور حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے. یہ بات آج بڑی ضروری ہے کہ جو میسیجز فارورڈ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں, اور پلیز یہ دینی میسیجز بھی, کوئی حدیث مبارکہ بھی بغیر سوچے سمجھے اور تصدیق کے شیئر مت کیا کریں. ہو سکتا ہے آپ کو لگے گا بڑی پیاری بات ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہیں. تبھی لوگ کہہ رہے ہیں حضرت علی کا قول ہے, ان کا قول. اتنی باتیں کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی گفتگو کب کی؟ ابھی یہ کوئی کہہ رہا تھا کہ 5000 فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حضرت علی کے لیے ثابت ہیں. 5000 اللہ کے حبیب کی کیا اتنی ٹوٹل احادیث ہیں؟ تو کہنے کا مقصد تھا کہ اس طرح کی باتیں یا بغیر تصدیق کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر میرے بارے میں وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی, مجھ پر جھوٹ باندھے, جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے. میں یہ کہہ ہی نہیں رہی کہ غلط بات ہو, بات اچھی ہو, سچی ہو, اور آپ کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
اور آپ نے وہ نہ فرمایا ہو. نبی کے نام سے جھوٹ کو منسوب نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. تو ہر میسیجز کو فارورڈ کرنے سے پہلے اس طرح ہم کوئی ٹپ فرض کریں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے شیئر کر رہے ہیں. اب ہمیں کیا پتا کہ بھئی یہ کتنی مستند ہے. آج کل تو ہر بندہ ہر چیز وائرل کر لیتا ہے. اب وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے چیز ٹھیک ہے کہ نہیں. کوئی بھی انفارمیشن جب تک آپ کو اس کے صحیح ہونے میں اوتھینٹک ہونے میں یقین نہ اس کو شیئر مت کریں. بہت زیادہ اس کے لیے مسائل بن سکتے ہیں اور ہم رسپانسبل ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد مسلمانوں کے جو گروہ ہیں ان کے بارے میں عدل و انصاف پر مبنی بتایا صلح کا حکم دیا گیا. بغاوت کرنے والوں سے اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر آنے تک لڑنے کا بیان دیا گیا. مسلمانوں کے درمیان اخوت کا تذکرہ کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. پھر اخلاقی تعلیمات دی جا رہی ہیں. مسلمان مرد مسلمان خواتین آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں, ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں, ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکاریں, ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کریں, دوسروں کے پوشیدہ حال کا سراغ نہ لگائیں, ٹو نہ لگائیں. کیا کر رہا ہے, کون کس کے گھر کیا پک رہا ہے, کون کیا کھاتا ہے, کہاں کام کرتا ہے, کہاں رشتے کر رہا ہے, یہ ساری جو آپ کا تعلق جن باتوں سے نہیں ہے اس کی ٹو نہ لگائیں. ایک دوسرے سے بدگمان نہ ہو, ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں. اور پھر غیبت کو تو اتنا برا قرار دیا کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کے کھائے, ایسا ہے غیبت. یہ بھی فرمایا کہ انسانیت کی جو اصل ہے وہ یاد رکھو, تم سب آدم اور حوا کی اولاد تھے, اور قبائل اور برادریاں تفاخر ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی, تعارف کے لیے بنائی گئی. عزت اور کرامت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے. پھر اس میں ایمان صادق اور ایمان کامل کی تعریف بھی بیان کر دی گئی. اور اللہ تعالیٰ بتائے کوئی ایمان لا کر اللہ کو اپنا احسان نہ جتائے, بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے. جب دیکھیں میں کسی کے ساتھ بھلائی کرتی ہوں, آج ماشاءاللہ آپ لوگوں کی تعاون سے ہم اپنی کوششیں کرتے ہیں, کسی کے کام آ جاتے ہیں, کسی کی ہم کوئی ضرورت پوری کر دیتے ہیں. ممکن ہے ہمیں لگتا ہے ہم نے کتنا اچھا کام کیا, واہ سبحان اللہ, ہم کتنے نیک لوگ ہیں, ہم کتنے اچھے ہیں. آج اس نفسا نفسی کے دور میں جب لوگ ایک پینی خرچ نہیں کرتے, دیکھو ہم کتنے جینرس ہیں. اس میں یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے مجھے چن لیا, مجھے اس قابل بنا دیا کہ مجھ سے یہ کام آپ نے لے لیا. میری کیا حیثیت ہے, اتنے ملینر ارب پتی کھرب پتی کروڑ پتی ان کو توفیق نہیں ہوئی, آپ نے ہم سے راضی ہوئے. آپ کا شکر اللہ, آپ نے ہمیں چنا. یعنی یہاں پہ ہمیں شکر گزار ہونا ہے. یا اللہ یہ آپ کے بندے تھے, یہ مال بھی آپ کا تھا, آپ نے ہمارے ہاتھ سے نہیں دلوایا, آپ کسی اور سے بھی دلوا سکتے تھے, لیکن یہ سعادت, یہ اجر, یہ عزت افزائی ہمارے حصے میں آ گئی, یہ دعائیں ہمیں نصیب ہو گئی. تو اسی طرح سے جب ہم کوئی نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کو مت جتاؤ, اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ تمہیں یہ نیکی کرنے کی توفیق ہو گئی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اپنی ایسی نعمتوں سے دولت سے نوازا. پھر سورہ کاف ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کاف مکی اب سورت آ گئی, مکی صورتوں میں سے اس میں 45 آیات اور 3 رکوع ہیں, اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 50 نمبر ہے اس کا, اور نزول کے اعتبار سے 34. اور اس کی پہلی آیت میں جو لفظ قاف یعنی لیٹر مذکور ہے, اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ قاف رکھا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حروف مقطعات یا لیٹرز ہیں, ان سے بھی صورتوں کی ابتدا کی. یہ صورت اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں, ظاہر ہے جیسے مکی صورتوں کا ایک انداز ہے, وہ بیان کر رہی ہیں. اور اس صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جمعہ کے دن یعنی فرائیڈے پریئر میں, یا عیدین کے یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے جو بڑے اجتماعات ہوتے تھے کراؤڈز, ان میں آپ پڑھا کرتے تھے. سورت کی جو بگننگ ہے قرآن مجید کی قسم سے, اور قسم کا جواب بھی جو محذوف ہے یعنی کلام میں وہ مذکور نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم کیوں کھائی جا رہی ہے, ضرور انہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا جو یقین نہیں رکھتے. قرآن کی 6 یہاں پہ قسم جو ہے وہ 6 بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہے, سورہ قاف میں, اور سورہ صاد میں, سورہ زخرف میں, سورہ دخان میں, سورہ یاسین میں, سورہ طور میں. تو 6 مرتبہ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم کھائی. اور یہ سورت بتا رہی ہے کہ مشرکین کو ظاہر ہے کہ آخرت کی زندگی پر یقین نہیں تھا, اور وہ ان کو اسی بات پہ تعجب ہوتا رہتا تھا کہ کس طرح سے ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے,
اور ایک یہ تعجب ہوتا تھا کہ ہم ہی میں سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اب ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ حیرت کی باتیں ان کے اعتراف میں ہو رہی ہیں، کائنات کے نظام میں، مخلوقات میں، انسان کی اپنی تخلیق میں، اس پہ وہ غور و فکر نہیں کر رہے، اس پہ ان کو تعجب نہیں ہو رہا، اور انسان اللہ کی بے پناہ قدرت کا ادراک کر سکتا ہے اپنے ہی اعتراف میں دیکھ کر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس صورت میں پھر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ، آسمان زمین سے، پہاڑوں کی تخلیق سے، یہ ساری بارشوں کا برسانا، وہ سب بیان کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح دوبارہ پیدا فرمائیں گے جیسے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے پیدا کرنے پر قادر ہیں، اور انسان کا خالق بتایا کہ اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ ہماری جو گردن پر اتنا ہم سے قریب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیگلر وین جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ظاہری اعمال تو درکنار اس کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے جو وسوسے ہیں، یعنی میں نے 100 سال بعد کیا سوچنا ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں، جو وسوسہ میرے دل میں آتا ہے اللہ کو اس کی بھی خبر ہے، تو وہ تو اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ہر کہا ہوا لفظ لکھا جاتا ہے، اور اس سورہ کی ایک آیت مبارکہ ہے، آیت مبارکہ نمبر 22، اس کے بارے میں بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی آئی سائٹ ویک ہے تو یہ آیت پڑھ کے وہ اگر دم کر لے گا تو انشاءاللہ سورہ قاف کی آیت مبارکہ 22 پڑھ کے اگر دم کرے گا تو اس کی بینائی بہتر ہو جائے گی۔ پھر آیت مبارکہ 30 میں جہنم کی وسعت، جہنم کا جو حال ہوگا، اس میں جہنمیوں کی جو کیفیت ہوگی اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ پوچھیں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم سے پوچھیں گے جب اس میں دوزخی جائیں گے کیا تمہارا پیٹ بھر گیا جہنم سے، دوزخ سے، تو کہے گی کیا کچھ اور زیادہ ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی وہ کہے گی جتنے ہیں اس میں نافرمانوں کو ڈال دیں۔ اب یہ مثال یہاں اس لیے دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہیں دوزخ کی، وہ تو مانگتی رہے گی کہ میرا پیٹ نہیں بھرا۔ پھر اس کے بعد تکذیب کا جن قوموں نے راستہ اختیار کیا، قوم نوح کا، قوم عاد، قوم سمود کا، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اور قوم لوط کا، فرعون کے گروہ کا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو مدین والے تھے، تمام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انسان سے یہ سوال کر رہے ہیں، احساس اس کو دلا رہے ہیں کہ اپنے رب کو اپنے سے قریب پاؤ، جانو، اور سورت کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کفار اور مشرکین کی بد کلامی، بد زبانی، ان کے انکار پر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر اختیار کیجئے اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے اور عبادت کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اب یہ بات یہاں پہ دیکھ لیں، اللہ ہی رازق ہیں، وہی خالق ہیں، روزی کشادہ بھی وہی کرتے ہیں، اندازے سے بھی وہی عطا فرماتے ہیں، یہ تمام باتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نوازنے والے، استغفار کرنا، اور اس میں اس صورت میں لوگوں کی بھی تعریف کی گئی جو رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد، بے شک 2 رکعت نماز ادا کر لیں، مگر رات کے وقت جو پچھلی پہر ہوتی ہے جس وقت آسمان دنیا پر اللہ تشریف لاتے ہیں اور مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے بشری شکل میں آئے تھے ان کا تذکرہ ہے، جو کھانا نہیں کھا رہے تھے، جب ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے لے کر آئے، اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اور ان کی زوجہ حضرت بی بی سارہ کو اللہ نے جو اولاد کی یعنی اسحاق کی خوشخبری عطا کی، اس کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ اور آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں، جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اسے قرآن سے نصیحت کرتے رہیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ سب ایمان لے آئیں، اور اللہ کو ان کے حال کی خبر ہے، آپ صرف پیغام پہنچا دیجئے، اور جو ایمان لانا چاہتا ہے، غور کرنا چاہتا ہے، اس کو نصیحت کرتے رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔